is not important. You remember that? ایک سوال تھا مطلب آپ سے ایک اسٹوری شیئر کرتا ہوں یار. یہ ذرا ریکارڈ کر لے گا, لائیو چل رہا ہے میں سن. ہیلو چل رہا ہے. سو ایک بار ہم نے وہ پاکٹیل کا معلوم آپ کو, پاکٹیل ایک ہوتی تھی ہاں, تو ہم 1998 میں ہم نے 1998 میں ہم نے پہلا سیلس ٹریننگ پروگرام ہم نے کنڈکٹ کیا تھا. ہوتا تھا نا, ہاں یہ نیچے چلے جاتا ہے عمر کا دکھاتا. سو 1998 میں ہم نے پہلا اپنا سیلس کا ٹریننگ ورک شاپ اسٹارٹ کیا تھا. تو اس میں ہم نے ایک سوال پری ورک شاپ فارم کے اندر رکھا کہ یور کمپیٹیٹر ہیز اے پرائس اینڈ کوالٹی ایڈوانٹیج اوور یو. سارے سیلس مین نے کہا ٹرو 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 ٹرو, اس لیے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے یار کہ دور کے ڈھول سہانے بھائی, اور جو اگلا کا پروڈکٹ ہے اگلے کے جو ہیں وہ ذرا بہتر ہیں. اس زمانے میں ان کا مین کمپٹیشن کون تھا؟ موبل لیک ہوتا تھا. تو ہم نے ان کو جب سیلس کی ٹریننگ شروع ہوئی ہم نے کافی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہاں جی کہ فیکٹس ڈونٹ میٹر, اٹ از دا بلیف ان دا پروڈکٹس اینڈ سروسز وچ از ایکچولی مور امپورٹنٹ. The belief in the product and services is more important. True or false? True or false? The belief in your product and service is more important. True or false? True or false? True, very good. تو کچھ لوگ ہم نے کچھ ہم سے کنونس ہوئے, کچھ لوگ نہیں کنونس ہے, 12 وہ سیلس ٹریننگ ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے. ہم نے کچھ 6 مہینے کے بعد موبائل کی ٹریننگ, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, ان کا مارکیٹ شیئر میں ذرا فرق آنا پڑا اس ٹیریٹری میں جہاں ہم نے ٹریننگ کی تھی. تو انہوں نے کہا چلیے ہم بھی گنا ذرا تھوڑا سا وقت لائک ہم ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ہم لوگ کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں, ہم لوگ کسٹمائزیشن کرتے ہیں ہر اپنے پروڈکٹ کے لیے. تو اس کے بعد ہم نے کہا چلو یار ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل کے لوگ کیا کہیں گے. ہم نے کہا یور کمپیٹیٹر ہیز اے پرائس اینڈ کوالٹی ایڈوانٹیج اوور یو, میننگ پاکٹیل. تو واٹ ڈو یو تھنک the sales people answered? Also true. تو دونوں سیلس ٹیم یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کمپیٹیٹر کے پروڈکٹس جو ہیں وہ بہتر ہیں. وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے وہ بہتر ہیں. تو that is what we realized, here it is the perception of the sales people that is the single most important factor. اس کے بعد سے پھر میں نے I got convinced. So that ever since we are doing the sales training programs, ہم جو کسٹمائز کرتے ہیں 2-3 دن کے ٹریننگ programs and so on, including this one, we focus on the beliefs. Your belief behind UBL Omni has a direct impact on your sales. True or false? Your belief on UBL Omni has a direct impact on your monthly income. If you don't have the right belief behind UBL Omni, your income will be less. Hence, you are not doing justice to your family members because you have the capacity to earn more only by bringing your belief up more. So, belief, بشک false ہو بھائی, بس belief ہونی چاہیے بھائی, ختم بات. اس پہ compromise نہیں ہے کوئی. Alright? So, that was the main point. Your belief is more important than the actual facts. کہ price ہے, different ہے, یا فلانا کیا ہے, وہ آپ کی relationship کے اوپر ہے. آپ کے کچھ فیوریٹ گروسری سٹورز ہیں, آپ کے کچھ فیوریٹ شاپس ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں بار بار. آپ کو شاید پتہ نہیں چلتا کہ یار وہ ساتھ والی دکان کے جو ہے نا شاید اس کی پرائس تھوڑی سی سستی بھی ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو بندہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ آپ کا اس کا ایک ریلیشن شپ ہے. تو ریلیشن شپ بھی تو ایک ویلیو ہے بھائی. جو لوگ کہتے ہیں کہ چلیے کہانی کا نہیں, آپ زیادہ مہنگے ہیں, دوسرا سستا ہے, یہ وہ سارا کچھ کی مجھے کہانی ہو, یار ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن یار ان کے پاس ہمارا جیسا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ تو نہیں ہے کسی کا بھائی. آپ مجھے جب فون کریں گے رات کے 12 بجے مجھے فون کریں گے, صبح فون کریں, میں حاضر ہوں سر آپ کے لیے. یہ بھی تو ایک کمفرٹ ہے نا اس کو, اس کے لیے پرائز ہوتی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے. کبھی بھی اب پرائز کے اوپر جا کے پھنسنا چاہیے کہ آپ کی پرائز زیادہ مہنگی ہے. سیلنگ پرائز از ناٹ دی ایکچوئل پرائز ان دا مائنڈ آف دا کسٹمر. سیلنگ پرائز از ناٹ دی ایکچوئل پرائز ان دا مائنڈ آف دا کسٹمر. اس کسٹمر کے مائنڈ کے اندر جو اوور آل پرائس کا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر آپ کی وارنٹی بھی آتی ہے, اس میں آپ کا ریلیشن شپ بھی آتا ہے, اس میں آپ کی ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. صرف سیلنگ پرائز کے صرف کاؤنٹ کرتی ہے. سو ڈونٹ جسٹ لک ایٹ دا سیلنگ پرائز. ایوریج سیلس پیپل جسٹ لک ایٹ دا سیلنگ پرائز. ہم ٹھیک ہے ڈی موٹیویٹڈ, لو جی تسی بیچ لو,
یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے. The belief system is very important. So from that perspective, چیز اور جی تو یہی والی بات ہے, ہم ریئلائز نہیں کرتے کیوں ہم نے اسپیشلی اس کو مائنڈ میپ کہتے ہیں, کیوں اس کا مائنڈ میپ بنایا ہے. بیکاز ون آف دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز اسپیشلی ان یور کائنڈ آف بزنس از ریلیشن شپ. یہ کیونکہ یہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری پرسنالٹی زیادہ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. سو ٹو سی از ناٹ کہ پروسیجرز کیا کرنے ہیں, جس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ایک اور لیول پہ ہم کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز دی ایجنٹس. دیکھیں میں اگر جاؤں گی, اگر کسی گروسری اسٹور یا وہاں جاؤں گی, شاید میں ڈفرنٹ طریقے سے بات کروں گی اگر میں پہلی دفعہ جاؤں گی. آپ تو ان سے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ڈیل کرتے ہیں, آپ کو سب کی پرسنالٹی کا پتہ ہے اور ان کو بھی آپ کی پرسنالٹی کا پتہ ہے. اس وجہ سے کچھ جگہ سے آپ کو بیٹر سیلز آتی ہیں اور کچھ جگہ سے نہیں, بٹ وی کانٹ گیو اپ آن دیٹ, وی کین ناٹ. بات کیا ہوئی کہ جو آلریڈی مجھے لائک کرتا ہے ایک ایجنٹ, وہ مجھے بزنس میں بزنس دیے جا رہا ہے, بزنس میں بزنس دیے جا رہا ہے, تو اس میں میرا تو کوئی خاص پرفارمنس کی بات نہیں ہے. اصل پرفارمنس تو تب ہے کہ جہاں سے نہیں بزنس آ رہا ہے وہاں جا کے ریلیشن شپ بلڈنگ کرے. اور اکثر ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے سیلس پیپل کی ہے, وہ جاتے ہیں جس کہتے ہیں پہلے سنڈے وہ سیلس کی بات کریں. سیلس کی بات آخر میں کرنی ہے, جہاں سے نہیں آ رہا ہے وہاں سیلس کی پروبلی بات کرنی ہی نہیں ہے. وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں چائے پینی ہے, ان سے پوچھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کبھی انہوں نے اپنی شیئر کیا کہ کیا ان کے ایشوز ہیں, ان کا پوچھیں کہ ناٹ اباؤٹ اونلی کہ ان کی باقی سیلس کیسی چل رہی ہے. جو یہ ماسٹر کلوزر کی بات ہو رہی ہے, ریلیشن شپ بلڈر, ماسٹر کلوزر صرف اپنی پروڈکٹ کی بات نہیں کرتا ہے, وہ ان ایجنٹ سے جا کے بات کرتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے باقی بزنسز میں آپ کی ہیلپ کیسے کر سکوں. دس از ناٹ واٹس ان اٹ فار می, یہ WIIFM نہیں ہے, یہ ہے واٹس ان اٹ فار دیم. وہ پھر کتنا آپ کو جانیں گے, وہ آپ کو یہاں سے لے کے بالکل آسمان تک بٹھا دیں گے. So this is all what relationship building is about. ایک میرا ایک UTS کیریئر کے نام سے ایک کمپنی تھی, لائک نا جو اپنے ایئر کنڈیشننگ وغیرہ بیچتے تھے, لائک نا ان ابو ظہبی اینڈ سو سو فورتھ. ادھر ایئر پکڑ لیا ہے کسی کام آ جائے گی بات سنتے ہیں. تو وہ ماسٹر کلوزر, اس کا طریقہ کیا تھا ماسٹر کلوزر کا, کہتا ہے میں نے کہا تمہاری کیا ٹیکنیک ہے یار, کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ I get up on the first of every month to go and sell. I get up at the first of every month to go and sell. ہم کو ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, بڑے پروڈکٹ تھک گئے, چلو یار پہلے 10 دن ذرا تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہیں, تو 10 تاریخ تک 15 تاریخ تک جائیں گے بیچنے کے لیے. Sound familiar? Every salesperson goes through this in the world. دوسرا کہتا ہے جب میں جاتا ہوں کسی کے دکان پہ ایئر کنڈیشننگ کو ریٹیل پہ جا کے بیچ رہا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن جا کے ریٹیل میں بیچتا ہے, کہتا ہے میں جاتا ہوں اور کون ہوتے ہیں اس کے کسٹمرز کہ جو نئی دکانیں بن رہی ہوتی ہیں, کہتا ہے کہ آئی کی بٹایا چلی کہاں پر نئی دکانیں بن رہی ہیں, اور انہوں نے بھی جب آئی وقت آئے گا اے سی انسٹال کرنے سے پہلے ہی, ابھی ان کی وہ صرف ابھی وہ شرط نہیں بنے ہیں وہاں پہ, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ابھی بیسک کنسٹرکشن ہوگی ہے. کہتا ہے جا کے میں دوستی کرتا ہوں ان سے, ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے یہ وہ سارا کچھ. کہتا ہے میں نے دکان کے اوپر میں نے ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ہے, میں نے ڈیولپ کر لیا ایکسپرٹیز کے لیے کہ ہاں جی کہ وہ کہ اس کی ایستھیٹکس کیسے کرنی ہے, اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں, اچھا نہیں کہ آپ یہاں پہ اسپاٹ لائٹ لگا لیں, آپ کیا بزنس کیا آپ کا یہ ہے وہ ہے, ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں ان ایوری تھنگ وچ از ان ریلیٹڈ ٹو ایئر کنڈیشننگ. اس کا تعلق ایئر کنڈیشنر سے ہے ہی کچھ نہیں, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں کہ اس کی وجہ سے میرا ٹرسٹ پہ ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے پتا اچھا کہ یہاں پہ شیشے کا اتنی موٹی تھکنس کا آ سکتا ہے, آپ اس کو لکڑی کا نہ لگائیں, یہ کریں وہ کریں. کہتے ہیں ان لوگوں کو دیر آر سمپل پیپل ہو آر کمنگ ان دی ریٹیل بزنس, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ چلیے اس کی ایستھیٹکس وغیرہ کیا کرنی ہے. کہتا ہے چونکہ میں اتنی دکانیں پھر چکا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کو ایڈوائز کیا کرنی ہے وچ از ادر دین ایئر کنڈیشننگ. تو کہتا ہے وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے میں ان کو پرینٹ بھی کرتا ہوں کسی بندے کے ساتھ, دیکھو فلانا سکھا رہا ہے یہ وہ سارا کچھ, تو آئی ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو دیم انفارملی.
ہاں ہاں میں ادھر آیا تھا, دکان کے پاس ہی تھا, تو میں نے کہا چلو آپ کے پاس بھی چکر لگا لیتا ہوں. ہاں دکان کی چل رہی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے. اس کا کیا کرتا ہے, اپنا ریلیشن شپ سافٹلی اپنا ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے اس دکان کے ساتھ, جس کا تعلق ابھی ایئر کنڈیشن سے ہے ہی کوئی نہیں, اور کہتا ہے میں بات بھی نہیں کرتا ہوں سے ایئر کنڈیشننگ کی. اور اس طرح 2-4 میٹنگ ہوئی, چائے شائے پی, بچوں کا پوچھا, بچوں کے نام پوچھے, بچوں کی ایجوکیشن کا پوچھا, کسی کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھا, کچھ اور کیا, یہ کیا وہ کیا. اس طرح کی باتیں میں سجائی کرتا ہوں, میں ایک ریلیشن شپ جو ہے بانڈ ڈیولپ ہو گیا ان کے ساتھ. اور کہتا ہے جب میں نکلتا ہوں ان کے کارڈ کے اوپر لکھ لیا کہ ان کے مین سینسٹیو ایشوز کیا ہیں, لانا کیا ہے, جب میں دوبارہ آؤں گا تو میں اس کے اوپر میں ان کو دیکھ لوں گا شہر میں نے کیا کیا چیزیں ہیں, ان کے بچوں کے نام دوبارہ سے کر لوں گا. اچھا ہاں ٹھیک ہے, تو حمزہ کا کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے وہ اب اس کو اب کون سی کلاس میں, اس کے وہ امتحان ہونے تھے وہ پاس ہو گیا ہے, یہ وہ سارا کچھ پرسنل کنیکشن بلڈ کرتا ہے ان کے ساتھ. کہتا ہے جب وقت آتا ہے ایئر کنڈیشننگ کا, مجھے نہیں بہت ضرورت پڑتی ہے وہ کہنے کے لیے اے سی ہم سے لیں, وہ خود ہی کہتے ہیں ہاں یار وہ آپ اے سی وغیرہ کرتے ہیں, ہم کو اے سی چاہیے یار, وہ ہمیں ذرا ایڈوائز کریں گے ہمیں کون سا اے سی چاہیے. ہاں جی بالکل حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس. یہ ہے ماسٹر کلوزر, ریلیشن شپ بلڈر. آپ دیکھتے ہیں وہاں اسپیشلی جو گروسری سٹورز میں آپ کے ایجنٹس ہیں, اب آپ کا ایک لیول اور ہے, مطلب ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی چھپ گئی ہیں. آپ اگر ادھر کریں گے اسپیشلی جو ان کی ہائر سیلنگ آئٹمس ہیں اس کو کس طرح سے ڈسپلے کریں. چھوٹی سی بات ہے, وہ نہیں سوچتے ہیں, وہ اسی دکان میں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا وہ کر دیں گے اور ان کا جب ان کی انکم انکریز ہوگی تو وہ ضرور کریں گے. رائٹ, سو دیز آر دا تھنگس. اوکے لیٹس کنٹینیو, جلدی سے ریپ اپ. سو اس کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو پش یور بروشورز اینڈ یور سیلز. پریشر ہے اوپر سے مینجمنٹ کا کہ میاں سیلز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, یہ ہے پریشر. کتنے لوگوں کے پریشر ہوتا ہے سیلز کا, ٹارگیٹس پورے کرنے کا, دونوں ہاتھ کھڑے ہو گئے کچھ لوگوں کے. آلرائٹ, یہ اسٹریس اچھا اسٹریس ہے, لیکن جب آپ when you are actually stepping in to the chocolate of the salesperson and of the customer, پھر یہ پریشر کو باہر چھوڑ دیں. اس لیے کہ یہ پریشر آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کرے گا. ٹرو اور فالس؟ Go in there with the relationship building. Close the next step. Don't try to close the deal. Close the next step. Close the next step. اس پہ ہم بات کریں گے in the afternoon also. What does that mean? Close the next step. So relationship building کے اوپر بڑی ضروری ہے. So build that personal connection with the people. Build a personal connection. یہ لوگ بڑے simple لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ reactive business میں ہیں. یہ retailers are order takers. Retailers are order takers by the industry in which they are in. Because they don't go out of their shops to go and sell and knock doors like you guys. They are dependent on the customer who walks into their door. True or false? So they are order takers. Who is the master closer? We are the master closers. Alright? ایک اور سوال آپ سے کروں گی کہ people buy for logical reasons. True or false? Logically سوچ کے لوگ چیزیں خریدتے ہیں یا بائی کرتے ہیں. False. کس وجہ سے بائی کرتے ہیں؟ لاجیکل, اگر لاجیکل ریزن نہیں ہے تو کون سا ریزن ہے؟ ایموشنل. پیپل بائی فار ایموشنل ریزنس. یہ آپ لکھ لیں, یہ سائیکالوجی ہے آف سیلز. اگر آپ ان کے ایموشنز کو ٹچ کریں گے تو وہ زیادہ ایزیلی بائی کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لاجیکلی کرتے ہیں, وہ لاجیکلی کوشش کرتے ہیں ایموشنز کو کرنے کی, بٹ ایکچولی everybody buys for emotional reasons. جیسے حسین نے کہا, آپ اسی گروسری اسٹور میں خود کیوں چیزیں خریدنے جاتے ہیں, یا فیوریٹس ہوتے ہیں ہمارے, اس وجہ سے بیکاز ہمارے ایموشنز لنک ہو جاتے ہیں. Capitalize on the emotional connection of relationship building. And you need to remember 3 emotions which are the main driving force behind customers to buy. What are those 3 emotions? Number 1 is greed. Knowledge is an emotion. مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. بندر جو ہے موٹی سے کہا تھا. So greed, fear is an emotion. And love. Sometimes people buy from you not because they want the product, but because they like you and they love you. Right? Fear, out of fear also. Yes, Auntie, like, not about
They will buy from you. Why? Because the competition has created a fear in their mind, which is why they are going with you. So it helps. If the competition has made a mistake or something, it helps you. It helps you to sort of like sell more effectively. ठीक है? And then love and compassion is liking each other. And greed, of course, they want more money out of it. They want better services in the product. And हमारी कोई बल्कि loyalty scheme का भी चलती होगी, कोई ना कोई loyalty scheme with the retailers and everything also. So maybe you can start introducing some kind of a loyalty points also for them. कि आप ये कर रहे हैं, ये इतना business आपसे आ रहा है, पता नहीं दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन loyalty चल सकती है हमारी, एक drive चल सकती है. That can be a new thing. So we reward the people for their loyalty. Idea बुरा नहीं वैसे है. All right. So think about this too. Okay, let's continue. So we'll keep building on this as well. और master closer जो है वो believes in true win-win-win. What is win-win? Win-win क्या होता है? दोनों पार्टीज विन करनी चाहिए, ठीक है ना? ये any relationship based on imbalance does not last forever. Any relationship based on imbalance does not last forever. Any relationship based on imbalance does not last forever. ये अपने दिमाग में कूट के डाल दें. ये मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात भी हो रही है, ये बहन भाई की बात हो रही है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की बात भी हो रही है, ये सेल्स पर्सन एंड कस्टमर्स की बात भी हो रही है. सो इसमें हर एंगल के ऊपर हर रिलेशनशिप में ये बात अप्लाई करती है. सो यू मस्ट ऑलवेज हैव और विन क्या चीज है? हु इज द थर्ड पार्टी? एक तो आप हो गए, दूसरा आपके मैनेजमेंट हो गई, तीसरा कौन है? योर कस्टमर इज विन-विन. सो एवरी रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ ट्राई. इनके अंदर तो विन है. चार हो गए. क्योंकि आप भी विन करें, एजेंट भी विन करे, आगे एजेंट के जो कस्टमर्स हैं वो भी विन करें, और ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ वो भी विन करे. It's 4 wins actually. Next is master closes are 100% reliable all the time. ये नहीं कि चलिए कि वो 50% टाइम क्रेडिबिलिटी है, 50% नहीं है. 100% reliability means कि जो मैं कॉल करता हूँ बंदा काम कर देता है, खुद नहीं कर सकता तो किसी और से करवाया था. तो ये कोई ना कोई reliability आएगी उसके अंदर. They constantly learn and they constantly unlearn. What is learning and what is unlearning? What is unlearning? Bad things. Unlearning the bad things, like the bad habits and so on so forth. Very good, yeah? I want you to write down a question, please. What do I need to unlearn? What do I need to unlearn? लिख लें पहले, फिर बाद में सोचिएगा. What do I need to unlearn? What do I need to unlearn for a better future? Sir, miscommitment. मैंने कहा पहले पॉइंट लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, फिर बाद में इसके बाद करेंगे. आप I want you to write this question down now. Everybody else is writing, so just write it down first. Because when you write this question down, it's planting a seed on your own mind. And I want you to ask this question from your own mind. What do you need to unlearn? What do I need to unlearn? Ask yourself this question in your own mind. What do I need to unlearn? Unlearn means जो हैबिट मेरे पहले थी, जो मुझे अफेक्ट कर रही है, मुझे उसको कैसे चेंज करना है, मुझे उसको क्या छोड़नी है. शायद वो पिछले लेवल पे चाहिए थी, मुझे अब नहीं चाहिए वो. So unlearn करना उसको बड़ा जरूरी है. What do I need to unlearn in my life for a better future? अब आप उसका सवाल सोचिए, जो आप उसको सोचिए, ये क्या क्या चीज़ है? जी, अब आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, Miscommitment. Loyalty. जो चीजें हमने अभी यहाँ पे की हैं सर, वही वाली सारी की बात है. वही बात. Very good. ताली बजती है इस बात के ऊपर. All right. ये चीज in the next few days, since you are in Karachi at this conference, ग्रीन लाइन पे वापस जाते हुए एक अपना मी टाइम अकेले भी गुजारना, अपने सोचने के लिए चलिए कि हमने अनलर्न क्या करना है यार. ग्रीन लाइन ने आपको जिंदगी में ग्रीन झंडे बना देने का मुझे बता रहा था. हाँ, और के छत पे चढ़ जाए ग्रीन लाइन पे ढूंढ. झंडा की ओर न लग जाए. हाँ, झंडा की ओर न लग जाए.
ग्रीन लाइन पे क्या मतलब स्लीपर्स हैं कि वो चेयर्स हैं या क्या? ओके, तस्वीरें हैं उसकी ग्रीन लाइन की। अच्छा, तो हमें दिखाइएगा भी लंच के वक्त ना। अब आप पूछेंगे लंच कब है? सर आप नंबर दे दें, व्हाट्सएप कर देते हैं सर। नंबर दे दें, व्हाट्सएप कर दें। हाँ, ये भी ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग देखो तो इसमें क्या चीज़ है। हाँ, वेरी गुड। ये उन लोगों में से जो जब कोई बंदा कोई कस्टमर विजिटिंग कार्ड देता है तो पहली चीज़ नोट क्या करते हैं उसके ऊपर कि मोबाइल नंबर है कि नहीं है, नहीं है तो उसे ले लेते हैं उससे। ये बड़ी अच्छी आदत है और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। सो कनेक्टिविटी के अंदर बड़ी अच्छी बात है। सो अनलर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. We are here because what we have learned so far. Where we will be in the future, most of you are in management right now. All 100 of you people, almost like 87 or 100 people over here, you are going to go back into your lives for two different hats. One is your individual life, and then is your family life, and then is your professional life. In your professional life, there are two areas. One is the people you manage, and the people who are your customers in the localities in which you are. So वहाँ जाके आपने क्या करना है कि थोड़ी सी चीज़ें आपने अनलर्न करनी है और वहाँ पे अपने सोचना है चलिए कहानी के वो पहले तो मैंने ये चीज़ काम की है लेकिन अब शायद मुझे ये ना हो तो मुझे अपनी कुछ हैबिट्स अपनी चेंज करनी है, उसमें मुझे क्या चीज़ें अनलर्न करनी है, ये सवाल। बल्कि एक दूसरे से जो एक दूसरे को जानते हैं आपस में एक दूसरे सवाल करें, यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाएं और अपने आप को डेवलप करने के लिए अच्छा भैया तो बताओ मुझे क्या चीज़ अनलर्न करनी, जरा मुझे फीडबैक दीजिएगा आप जरा, फिर आप मेरे से पूछिएगा चलिए क्या आप क्या मुझे क्या है, तो ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाती है। एनमी यहाँ पे तो नहीं ना, हम तो एक ही बोर्ड में है ना, हम तो एक ही फैमिली है ना, हम तो ओमनी फैमिली है। आर वी दी ओमनी फैमिली, जरा जोर है फिर से बोले ओमनी फैमिली और जोर से करें ओमनी 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 करें 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 ओमनी 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 ये अंदर से दिख ली ना आवाज। They solve problems. इमोशंस हमारे बड़े ड्राइविंग फोर्स होते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, इमोशन को नेगेटिव नहीं जाने देना बल्कि पॉजिटिव रखना है। राइट, अपने हार्ट के साथ अपने हाथ लगाए और अपने अंदर से आवाज निकाली ठीक है ना। ग्रीन लाइन में सामने जाते हुए यही करना है। All right. Things like an entrepreneur while working for others has a long-term approach rather than short-term approach. Should we have a short-term approach or should we have a long-term approach in life? Long-term approach in life. They help people and organizations unconditionally without asking what's in it for me. WIIFM. क्या मतलब है इसका? WIIFM. कर लिया के बाद what's in it for me? ये नहीं पूछना कभी सवाल। तो मैंने की मिलेगा? मैंने की मिलेगा? मिल गया तो बोनस है, नहीं मिलेगा तो यार कोई बात नहीं यार मैं इसलिए नहीं काम कर रहा था भाई। मैं तो काम कर रहा था कि मेरा दिल करता है काम करने का, इसलिए कर रहा था कि नहीं कि मुझे खूब से खूब तक की तलाश है। मैं तो अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ। ये क्या बात है कि मुझे जितना मुझे ये मिलेगा मुआवजा तो उसके मुताबिक ही मैं अपनी एफर्ट करूँगा। नहीं भाई, ये तो एक बोनस है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही। प्रमोशन आई तो आई, नहीं आई तो ना सही। डिमोशन आई तो आई, नहीं आई तो ना सही। फर्क नहीं पड़ता, ये मैनेजरी का इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। प्रमोशंस का, डिमोशंस का, इंक्रीमेंट्स का, इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कोई बैरियर नहीं बनाना अपने दिमाग के अंदर। जो बंदा इनको बैरियर बना के बैठ गया वो बंदा रह गया जिंदगी में। बड़ा अच्छा गए थे भाई, लेकिन यार तो थोड़ी सी जरा टर्बुलेंट पीरियड आया तो बस फंस के रह गए, फिर निकल ना सके वहां से। अल्लाह को प्यारे हो गए। हिम्मत नहीं हारनी, गिरते हैं मैदान जंग में। जो गिरा ही नहीं तो लोग उठना क्या है उसने यार। शुक्र करें कि बंदा गिर जाए नीचे यार, गिर जाए नीचे। वो लकी है वो लोग जो कि अपने करियर के शुरू के अंदर ही गिर जाएं, इसलिए कि ये गिरते ही वो लोग हैं। मैं आई गॉट फायर्ड फ्रॉम ब्लू बिस्किट्स। मेरी कोई प्रमोशन होनी थी, डिमोशन होनी थी, इंक्रीमेंट होना था, सब होना था, नहीं सीधा फायर बात लड़ाई हुई किसी के साथ। तो वो मैंने गालियाँ नहीं निकाल दी हमको, वैसे भी जरा थोड़ा तबीयत कर दिया सुन। तो उन्होंने थे कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग लोग सियासतें कर रहे थे। वो पहला मेरा सेट एक्सपीरियंस था यहाँ पे कराची के अंदर। मुझे समझ में आया कुछ नहीं कि मैं आई वाज बीइंग ट्रैप्ड इनटू अ सिचुएशन व्हेयर आई लॉस्ट माय इमोशंस। उसके अंदर मैंने ये कर दिया, ओ क्या हुआ कि नहीं कहानी के लोग। सो इट वाज अ बिग स्लैप ऑन माय फेस। दिस वाज बैक इन 1991। कौन सी कंपनी थी? ब्लू बिस्किट।
کانٹیننٹل بسکٹس رائٹ، وہ ہیں ان کے نواب حسن علی خان، پرنس کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو خود ہی کہتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کہتے ہیں، تو سو وہاں سے یہ ہوا، بٹ وہ بھی ایک دھچکا تھا، وہ بھی ایک دھچکا تھا، 1991 کی بات ہے. اس کے بعد میرا سیلف کانفیڈنس چیٹر ہوا، بڑے بات کو دھچکا لگتا ہے یار، آپ کی ڈیموشن ہو جائے، یا آپ کا یو گیٹ فائر فرام سم ویئر، یا آپ کی کوئی سیل نہ ہو، یا آپ کو جو آپ انکریمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی پروموشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو نہ ملے، ایک دم سے آپ ڈپ میں آتے ہیں. اس ڈپ سے اپنے آپ کو اٹھانا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اٹھا سکے، کامیاب ہو گئے اس کو اٹھانے کے اندر، تو پھر تو آپ تر جائیں گے، پھر آپ اتنے سکسیسفل ہوئیں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. غور سے سنیے گا. People who can see the darkest of the darkest, people who can see the darkest of the darkest can also see the brightest of the brightest. They challenge and they compete against their own self, not other people. They challenge themselves, they're not competing against other people, they're competing with their own self. اگر کوئی ٹربولنس آئی ہے، اگر کوئی دھچکا لگا ہے، اگر کوئی شاک لگا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس میں سے میرا اپنا لرننگ ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے کیا سیکھا اس میں سے، میں کیسے ازیوم کر سکتا ہوں اس کی رسپانسبلٹی کو. I cannot just keep on passing the blame to other people. I must accept the responsibility for what I have done or what I have not done, what I should have been doing in the beginning. Or maybe there are some other aspects which are beyond my control. Those things happen. Some things happen in our life which are not in our own control, but they are in the control of other people. As long as یہ چھوٹے موٹے پوائنٹس آتے ہیں، یا تو اپنے کام میں ہونا، آپ نوکری کر رہے ہیں کسی اور کے لیے اینڈ سو سو فورتھ، یو گیٹ اے معاوضہ فار یور نوکری اینڈ سو سو فورتھ، ہم اسی کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بندہ اپنی نوکری میں دھچکا کھا کے اٹھ نہیں سکتا، اس نے اپنے کام میں جا کے کتنا اٹھنا ہے بھائی. They have many hobbies and dreams in life and they take risks to achieve those dreams in their life. یہ ایگو کے مسئلے جو ہے نا ان کو نہیں ڈسٹرب کرتے ہیں. So they have hobbies. Hobbies ہونی چاہیے آپ کی زندگی کے اندر. Hobbies کیا ہے؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کی کیا hobbies ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی watching cricket. I watch cricket. I play football. Sorry, I watch football. میں کہا یار watching cricket is not a hobby. Playing cricket is a hobby. Playing football is a hobby. Watching TV is not a hobby. Watching Khabarnama is not a hobby. Doing something physical is a hobby. جس میں آپ انجوائے کر رہے ہیں. ٹی وی دیکھتے ہوئے آپ روزانہ رات کو بیٹھ چلو ایک لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے یار وہ رات کا خبرنامہ سننا ہے بھائی، تو جلدی سے کھانا کھا لو یا بعد میں کھانا کھائیں گے. پوری زندگی رات کے 9 بجے کے خبرنامے کے ارد گرد گھومتی ہے. How many people know what I'm talking about? یہ بچپن سے لے کے اب تک یہی ہوا نا ساری زندگی. جو آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے امیجن کریں، کبھی نوٹ کریں، اگر ایک ویڈیو کیمرہ فٹ کر دیں اسی قسم کا اور اپنے سامنے جو ہے وہ لگا لیں، جو آپ ٹی وی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں 2-3 آورس آپ ایسے بیٹھے ہیں. ٹی وی دیکھتے ہوئے پانی پینے بھی جائیں گے، پانی پینے جائیں گے، پیاس لگے گی لیکن اس لیے سکتے میں آ گئے. کیوں؟ وہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہاں پہ، اور بریکنگ نیوز کیا فٹ اینڈ فور نیوز ہے کوئی ایمان سے جی. They balance their personal and professional life. Very important. Master closers balance their personal and professional life. How many people out of you 100 people over here want more happiness in their life? Very good. Happiness is a balance between the 3 lives that you have. What are those 3 lives? Imagine 3 circles. The first circle is your individual circle. The second circle is your family circle. The third circle is your professional circle. کون سے 3 circles ہیں؟
कौन तीन जिंदगी आपकी? इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स कम टुगेदर, वेरी गुड, सोशल सर्कल है, ठीक है, उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स आर सोशल, और फिर तीसरा कौन सा आपका? वर्क सर्कल। जरा एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर जरा ये 3 सर्कल्स बनाइए, द वे यू सी योर लाइफ राइट नाउ। जरा कीजिए एक्सरसाइज, बड़ा मजा आएगा आपको करने का, बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है। I have made thousands and thousands of people that can do this exercise, and they have really benefited from this exercise. So people who are watching right now also on Facebook and live and so on, please make 3 circles and see, like, you know. All right. Amen. 3 circles: individual circle, family circle, professional circle. So like piece of paper पर जरा draw कीजिए any way you want to. और चीटिंग नहीं करनी इसके ऊपर, अपना सर्कल बनाए। जी, गुड। 3 individual circles, 3 individual circles, overlapping circles, एक सर्कल within 3 circles, very good। तुमने तो फोन पे बना लिया इसको यार, what is right? और ये आपकी जो है ये 3 जो है इस तरह से, वेरी गुड, either ways, वेरी गुड। दिखाइए जरा, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक उससे बड़ा है, वेरी गुड, ठीक है। आपका क्या है सर्कल? आपके इसको कागज ही नहीं है, और तो कागज पेंसिल ले लो यार, देसी सिस्टम पे आ रहे हैं। कागज पेंसिल होना चाहिए अपने पास, हाथ से लिखने की आदत होनी चाहिए। हाँ, पकड़ ले। सेल्समैन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसको लिखत पढ़त कमजोर होती है बंदे की, आगे जाके बैरियर बन जाए जब मैनेजर बनेगा पूरा होगा। हाँ, लिखने की आदत ज़्यादा होनी चाहिए। दिखाइए 3 सर्कल्स, वेरी गुड, ओके ओके। हाँ, 3 सर्कल बनाने, एक ही सर्कल में आपने सारा बना दिया, ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन। जी, सही आपने क्या बनाया? एक में 3 बना दिया। सबसे अंदर कौन सा है? सेल्फ हो गया, ठीक हो गया। इंडिविजुअल, फैमिली, प्रोफेशनल, ठीक है। डिसऑर्डर बनाया आपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर सारे ठीक है। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि किसने बनाया, कि मैं परसेप्शन देखना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा सा सर्कल है और उसके अंदर 3 छोटे छोटे सर्कल है, बिल्कुल ठीक है। आपकी भी ऐसे जी, आपने क्या बनाया? वेरी गुड, कनेक्टेड है येट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक ये वो सारा कुछ, और राइट, वेरी गुड। इंडिविजुअल सर्कल, हाँ जी, आप बताएं। गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ। अमजद तो ये सब कुछ मान रहे हैं। हाँ जी, इंडिविजुअल, this, very good। ओके, हाँ जी, 3 ट्रायंगल बनाया आपने, ये इस तरह से करके 3 सर्कल बनाया आपने, आपने ऐसे बनाया, वेरी गुड, आपने भी ऐसे बनाया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। There is no right or wrong answer. This is the way you see your life. I just quickly scanned through the whole hall and I saw कि सबने अपने अपने बनाए ये सर्कल्स। इसका ताल्लुक ये एक्सरसाइज हो रही है कि, और ये शिजात ने आपसे बात की थी, टू रिक्रिएट योरसेल्फ। तो ये रिक्रिएटिंग योरसेल्फ का ये बेसिक कोर इशू यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू रिक्रिएट योरसेल्फ। द रिक्रिएट योरसेल्फ विल हैव मेनी न्यू हैबिट्स इन योर लाइफ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट begin to understand as to what you have been doing so far. Question: you made 3 circles. Some people made smaller circles, some made bigger circles, some connected, some separate, some overlapping, some within each other, some totally separate. Next question: which life out of these 3 is suffering the most? Which life are you paying the least attention to right now in your life? Self. Huh? Self? Individual life? Caring others, caring professional. Very good. तो अब हाँ, ये सूरज फैमिली को हम टाइम देते हैं, काम को हम टाइम देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं होता हमारे पास। तो रिक्रिएटिंग योरसेल्फ के अंदर अपने अंदर टाइम निकालना बड़ा जरूरी है। इसको हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस भी कहते हैं इसको, या कहते हैं कि फोकसिंग ऑन द राइट इश्यूज इन योर लाइफ। जान है तो जहान है, वेरी नाइस। तो इसको हमने लेके आना और इसको और बढ़ाना है, इंडिविजुअल सर्कल को। इंडिविजुअल सर्कल को कैसे बढ़ाएंगे? कुछ आइडियाज आपको मैं शेयर कर लेता हूँ। तो ग्रीन लाइन पे जाते हुए आपने फोकस करना है कि आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है। मुझे भी साथ दे जाओ यार।
میں نے اسٹیٹ بینک کی ٹریننگ کرانی ہے اگلے ہفتے یہاں پہ, تو میں وہ آپ کے ساتھ کافی آئیڈیا ملتے ہیں گرین لائن کا سفر لگانے کے بعد. وہاں بڑے کافی آئیڈیا مل جائے گا. نہیں مزہ آئے گا, بلکہ میں گرین لائن پہ جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا گرین لائن. تیاری اسی پہ کیجیے گا. یہ بھی بات صحیح ہے, یہ بھی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, راستے میں کچھ گانا وانا گاتے جائیں گے, کچھ کھیلتے جائیں گے, سارے کام. What is included in the individual circle? Number 1, your dreams. Good. آپ لکھنا چاہتے ہیں تاکہ بھولے نا. ڈریمز ہوگی, ہابیز ہوگی آپ کی. ہیلتھ, بیوٹیفل. ہیلتھ از نمبر 1. تو ہیلتھ پہ فوکس کرنا. سو ہیلتھ کے اوپر یہ ایکسرسائز ابھی لکھ تو لیا. ہیلتھ ٹھیک ہے جی, ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, اور ہم جائیں گے وہاں جا کے اچھا جی کیا ہوا کانفیڈنٹ. ہاں یار ہم نے انڈیویجول سرکل کے بارے میں سیکھا. اچھا کیا اس میں خواب دیکھنا ضروری ہوتے ہیں, اور کیا ضروری ہوتا ہے. ہاں جی اس کے اندر پتا ہے کیا, وہ جو ہابی بھی ضروری ہوتی ہے, ہونی چاہیے ہماری, ہونی چاہیے. ہاں ہاں, اور کیا, ہاں ہیلتھ بھی ضروری ہوتی ہے. اچھا ہیلتھ بھی ضروری ہوتی ہے. اچھا کیسے, تو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں, کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. سو یعنی کہ ایک ایکسرسائز پلان بنائے, اور جا کے بلکہ جب گرین لائن میں بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو کے اسٹریچنگ کرنے شروع کر دیں. سارے اسٹریچنگ کرنا شروع کر دیں. ابھی بلکہ آپ آج دوپہر کو تھوڑی سی یوگا بھی کریں گے. All 100 people will be doing yoga over here. All right, تھوڑی سی اسٹریچنگ کریں گے, ذرا ہیلتھ پہ ذرا فوکس کریں گے ہم لوگ. اور کیا ہے انڈیویجول سرکل کے اندر, اور کیا ہے انڈیویجول سرکل کے اندر, می ٹائم. می ٹائم لکھیں ذرا, می ٹائم. Me time. The reason I'm requesting you to write these down is why, because otherwise you will forget. اتنی باتیں آتی ہیں دماغ میں چلی جاتی ہیں, لیکن جس کو آپ کیپچر کر لیں گے اس کو pay more attention to those things. So write this down please. So me time means اکیلا time minus the phone. You must spend about 20 minutes, half an hour, 1 hour every day alone. Doing what? Self analysis, self reflection. کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے سیلف انالیسس, سیلف ریفلیکشن کرنا ہے, اور آپ نے کچھ فون کے اوپر نہیں باتیں کرنی. ہاں یار میرا می ٹائم ہے, میں کہتے رہنا گال کرنا یار, ہاں یاد آس یار. نہیں یار یہ می ٹائم نہیں ہو رہا, یہ اس کا ٹائم ہو رہا ہے. فون کو سائلنٹ کرنا سیکھیں. فون از the biggest curse for you when it comes to your mental peace of mind. The phone is for the caller's convenience, should not be for the caller's, it should be for your convenience. All right. So یہ ان چیزوں فوکس کرنا آپ نے. دوسرا یہ ٹریولنگ کریں, گو ٹو اے نیو پلیس, ٹریول ٹو نیو پلیسز. یہ سارے انڈیویجول سرکل ہوتے ہیں. اور اچھا کھانا کھائیں, ہیلدی کھانے کھائیں, ایکسرسائز کریں. تو کھانے کی بات کرتے ہیں, کھانے کا ٹائم آ گیا, 2 بج گئے دوپہر کے, تو لیٹس گو اینڈ ہیو سم لنچ, اینڈ دین ویل کم بیک آفٹر لنچ اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دس آلسو. A big hand for everybody for being here. Everybody say hi. Everybody say hi. Yay, very good. Thank you, thank you, thank you, thank you. مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے؟ Very good. یہ گرین لائن ہے, یہ ریڈ لائن ہے. All right, thank you.